گاڑی جیسے ہی جھٹکے کے ساتھ ہسپتال کے ایمرجنسی کے سامنے رکی، میران نے دروازہ کھولا اور اسٹریچر کو باہر نکلوایا۔ زاہد آفریدی ابتسام کا ہاتھ پکڑے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے۔ ڈاکٹروں اور پیرا میڈیکل سٹاف کی ایک ٹیم فوراً الرٹ ہوئی اور ابتسام کی حالت دیکھتے ہی اسے اسٹریچر پر ڈال کر تیزی سے آپریشن تھیٹر کی طرف لے جانے لگی۔ ابتسام کا چہرہ خون کی کمی کے باعث بالکل سفید پڑ چکا تھا اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ حالت بہت نازک ہے، گولی دل کے بالکل قریب لگی ہے اور خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، ہمیں فوراً آپریشن کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے زاہد آفریدی کو باہر روکتے ہوئے بدحواسی میں کہا، ان کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے، ہمیں فوری طور پر خون کی ضرورت ہے ورنہ یہ سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بلڈ گروپ بھی او نیگیٹو ہے، آپ میرا خون لیں، جتنا چاہیے لیں پر میرے بھائی کو بچا لیں۔ میران نے بنا ایک پل ضائع کیے آگے بڑھ کر اپنی آستین اوپر چڑھاتے ہوئے کہا۔ سگے بھائی کا خون سگے بھائی سے فوراً میچ کر گیا۔ ڈاکٹر میران کو فوراً بلڈ بینک کی طرف لے گئے جہاں اس کا خون نکال کر اندر آپریشن تھیٹر پہنچایا گیا۔ باہر راہداری میں وقت جیسے رک گیا تھا۔ زاہد آفریدی وہیں فرش پر تسبیح پڑھ رہے تھے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ تقریباً 3 گھنٹے کے طویل اور اعصاب شکن آپریشن کے بعد آخرکار آپریشن تھیٹر کا سرخ بلب بند ہوا اور ڈاکٹر باہر نکلے۔ زاہد آفریدی اور میران لپک کر ڈاکٹر کے قریب پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بیٹا، میرا عابق کیسا ہے؟ زاہد آفریدی نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے سے ماسک ہٹاتے ہوئے کہا، زاہد صاحب، گولی نکال دی گئی ہے اور بلڈ پریشر بھی اب مستحکم ہے۔ خوش قسمتی سے جان تو بچ گئی ہے، لیکن ڈاکٹر نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ شدید صدمے اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے مریض اس وقت کوما میں چلا گیا ہے۔ وہ کب تک ہوش میں آئیں گے اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی زاہد آفریدی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کوما؟ ان کے منہ سے ایک بے بسی سے نکلا۔ وہ نڈھال ہو کر پاس رکھی لوہے کی بینچ پر بیٹھ گئے۔ 20 سال بعد جو بیٹا ملا تھا وہ اب ایک بار پھر ان کے سامنے ہو کر بھی زندگی اور موت کی سرحد پر بے سود لیٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بچوں کی طرح رونے لگے۔ میران کے اپنے دل پر چوٹ لگی تھی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ چلتا ہوا اپنے بوڑھے باپ کے برابر میں بینچ پر بیٹھا اور ان کے لرزتے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ بابا، حوصلہ رکھیں، خدا کے لیے خود کو سنبھالیں۔ میران نے روتے ہوئے زاہد آفریدی کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ ہمارا بھائی زندہ ہے بابا، اس کی سانسیں چل رہی ہیں، اللہ نے اسے سالوں بعد لوٹایا ہے، موت کے منہ سے نکالا ہے، وہ کوما سے بھی باہر آ جائے گا۔ وہ آفریدی خون ہے بابا، وہ اتنی جلدی ہار نہیں مانے گا۔ آپ ہمت ہاریں گے تو عائشہ اور امی کو کون سنبھالے گا؟ میران کی باتوں اور اس کے مضبوط دلاسے پر زاہد آفریدی نے سسکیاں لیتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں ان کی آخری امید صرف اللہ کی ذات سے وابستہ تھی۔ ہسپتال کی اس سرد راہداری میں جہاں صرف مانیٹرز کی بیپ اور زاہد آفریدی کی سسکیاں گونج رہی تھیں، میران کا ضبط آخرکار جواب دے گیا۔ اس کا دماغ انکشافات کے اس ہولناک طوفان کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے لرزتے ہوئے کندھے کو تھوڑا مضبوطی سے تھاما اور الجھن اور بے چینی سے پوچھا، بابا، خدا کے لیے مجھے بتائیں، یہ سب کیا ہے؟ وہ عورت کون تھی جس نے عابق پر گولی چلائی؟ اور عابق، وہ تو بچپن میں ہی مر گیا تھا نا؟ آپ نے خود سب دیکھا تھا، اس کا جنازہ اٹھایا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا بابا، میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میران کے سوال پر زاہد آفریدی کے بہتے آنسو یکدم تھم گئے۔ ان کی آنکھوں میں 22 سال پرانی نفرت اور پچھتاوے کا ایسا طوفان اترا کہ انہوں نے درد سے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی ماضی کا سالوں پرانا بھیانک منظر ان کے ذہن کے پردے پر کسی فلم کی طرح بالکل واضح ہو گیا۔ 20 سال پہلے کی وہ قیامت خیز دوپہر تھی جب زاہد آفریدی کے فون پر ہولناک خبر آئی تھی۔ فون کی دوسری طرف سے کانپتی آواز میں بتایا گیا تھا کہ عابق کے اسکول جاتے وقت اس کی گاڑی کا ہولناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ گاڑی ایک گہرے کھڈے میں گرنے کے بعد زوردار دھماکے سے پھٹ گئی تھی، جس کے باعث نہ صرف ڈرائیور بلکہ ننھا عابق بھی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ گاڑی کی حالت ایسی تھی کہ ان کے مٹی کے ڈھیر جیسے وجود کی صرف چند جلی ہوئی باقیات ہی مل پائی تھیں، جنہیں زاہد آفریدی نے اپنا نصیب سمجھ کر قبر کے اندھیرے میں اتار دیا تھا۔ زاہد آفریدی نے نفی میں سر ہلایا اور ایک بار پھر ان کی ہچکی بن گئی۔
ہمیں دھوکہ دیا گیا میران۔ اس حادثے کے پیچھے اسی عورت کا ہاتھ تھا جس نے ہمارے خون سے اپنا بدلہ لینے کے لیے میرے معصوم بچے کو مجھ سے چھین کر اس کی موت کا جھوٹا ڈرامہ رچایا۔ پھر زاہد آفریدی کے ذہن میں اس پورے واقعے کے ٹھیک 2 سال بعد کا ایک اور دلدوز منظر ابھرا۔ انہیں یاد آیا جب ان کی بیوی عابد کی ماں گھر کی سیڑھیوں سے بری طرح گر گئی تھی۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا لیکن اسے اپنے زخم کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ دیوانہ وار زاہد آفریدی کا گریبان پکڑ کر انہیں یقین دلا رہی تھی۔ زاہد، میرا یقین کرو، میں نے ابھی مارکیٹ میں اپنے عابد کو دیکھا ہے، وہ زندہ ہے زاہد، میرا عابد مرا نہیں ہے، خدا کے لیے میری بات کا یقین کرو۔ لیکن زاہد آفریدی نے اس وقت اپنی بیوی کے سچے ممتا کے یقین کو بیٹے کے غم میں ہونے والی دیوانگی اور وہم سمجھ کر خارج کر دیا تھا۔ اس بے رخی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس واقعے کے ٹھیک 2 دن بعد ہی سر پر لگنے والی چوٹ اور شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے عابد کی ماں کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اور وہ کوما میں چلی گئیں، جہاں سے وہ آج 22 سال گزرنے کے بعد بھی باہر نہیں آ سکی تھیں۔ زاہد آفریدی نے تڑپ کر میران کا ہاتھ پکڑا۔ ان کا چہرہ پچھتاوے سے مسخ ہو رہا تھا۔ میں نے اس پر یقین نہیں کیا میران، کاش میں نے اس دن اپنی بیوی کی بات مان لی ہوتی تو میرا عابد پچھلے 22 سال سے اس دشمن کے گھر میں ہمارے خلاف نفرت کا زہر پی کر بڑا نہ ہو رہا ہوتا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی میران، عابد زندہ تھا اور آج وہ اپنی نقلی ماں کے جنون کی گولیوں کا شکار ہو کر اسی ہسپتال کے ایک دوسرے کمرے میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ زاہد آفریدی نے میران کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ ان کی آنکھوں میں ماضی کا گھنا اندھیرا اتر آیا تھا۔ انہوں نے گہرا اور سرد سانس لیا۔ وہ عورت، وہ تمہارے چچا باقر خان آفریدی کی شادی سے پہلے کی محبوبہ تھی میران۔ زاہد آفریدی نے لرزتی آواز میں سچائی سے پردہ اٹھایا۔ میرب نام تھا اس کا۔ باقر اس کے عشق میں اس حد تک پاگل تھا کہ اس نے خاندان سے چھپ کر اس سے نکاح کر لیا تھا، لیکن پھر جب یہاں تمہاری چچی حاملہ ہوئی تو خاندان کے بڑوں اور عزت کے دباؤ میں آ کر باقر کو اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اسے میرب کو طلاق دینی پڑی، جبکہ اس وقت وہ عورت خود بھی حاملہ تھی۔ یہ سن کر میران کا چہرہ سخت ہو گیا، ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور تلخ لہجے میں کہا، تو چچا نے غلط کیا تھا بابا، ایک حاملہ عورت کو اس طرح راستے میں چھوڑ دینا سراسر ظلم تھا۔ آپ لوگوں نے چچا کو روکا کیوں نہیں؟ ہم اسے روکتے کیسے میران؟ زاہد آفریدی نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا۔ ان کے لہجے میں نفرت ابھر آئی۔ تم صرف کہانی کا ایک رخ دیکھ رہے ہو۔ سچائی یہ ہے کہ وہ عورت باقر سے نکاح کرنے سے پہلے کال گرل تھی۔ وہ کوئی معصوم لڑکی نہیں تھی۔ اس نے باقر سے محبت نہیں کی تھی، بلکہ اس نے یہ نکاح بھی صرف اور صرف پیسوں اور آفریدی خاندان کی دولت کے لیے کیا تھا، تاکہ وہ باقر کے بچے کو جنم دے کر ہمیشہ کے لیے ہمارے خاندان کا وارث پیدا کر سکے اور ہمیں بلیک میل کر سکے۔ انہوں نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ ان کا سانس پھول رہا تھا۔ لیکن پھر باقر کو معلوم ہوا اس عورت کے پیٹ میں باقر کا بچہ نہیں تھا۔ باقر کو جب اس کی اصل حقیقت کا پتہ چلا تو اس کا سارا بھوت اتر گیا، لیکن وہ عورت اس طلاق کو برداشت نہ کر سکی۔ اس کے اندر آفریدی خاندان کے لیے ایسی نفرت جاگی کہ اس نے میرے عابد کو مجھ سے چھین کر اپنی نفرت کی آگ کا ایندھن بنا دیا۔ میران کا ذہن ان نئے انکشافات سے مزید الجھ کر رہ گیا۔ بابا، اگر اس عورت کی دشمنی باقر چچا سے تھی تو اس نے اغوا آپ کے بیٹے کو کیوں کیا؟ آپ سے اس کی کیا دشمنی تھی؟ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ زاہد آفریدی نے درد کے شدید عالم میں اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں، جیسے وہ اس دن کی یاد کو اپنے ذہن سے مٹانا چاہتے ہوں۔ انہوں نے تسبیح والے ہاتھ کو مضبوطی سے بھینچا اور کانپتی آواز میں بتانے لگے، بدلہ اس نے باقر سے ہی لیا تھا میران۔ اس نے میرے بھائی، تمہارے چچا باقر کی جان لے لی تھی۔ زاہد آفریدی کے آنسو ایک بار پھر ان کی داڑھی پر ٹپکنے لگے۔ باقر نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا تھا میران۔ اپنی آخری سانسوں میں اس نے اپنی نوزائیدہ بھی پیدا ہونے والی بیٹی عائشہ کو میرے سپرد کیا تھا اور مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ میں باقر خان کا خون کیسے معاف کر سکتا تھا میران؟ میں آفریدی ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کے قتل کے بدلے میں اس عورت سمیت اس کے ان دونوں بھائیوں کو بھی مار دیا تھا جو باقر کے قتل میں برابر کے ملوث تھے۔ میں نے خود اس کے ٹھکانے پر گولیوں کی بوچھاڑ کروائی تھی۔ زاہد آفریدی نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کے چہرے پر شدید حیرت اور پچھتاوا تھا۔ پر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ عورت اس حملے میں زندہ کیسے بچ گئی۔ مجھے یہی لگا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ماری جا چکی ہے، لیکن وہ زندہ رہی اور اس نے چھپ کر اس دشمنی کو اس حد تک پروان چڑھایا کہ پہلے تو میرے معصوم عابد کو مجھ سے چھینا، اسے اپنے ہی باپ کے خاندان کے خلاف زہر پلا کر پالتی رہی، اور آج جس کو
20 साल बेटा बनाकर बड़ा किया, उसी बेटे को अपने ही हाथों से गोली मारकर मौत के मुंह पे पहुंचा दिया। जाहिद आफरीदी हिचकियां लेकर रोने लगे। मेहरान अपने बाप के खूनी माजी को सुनकर साकित रह गया। मेहरान काफ़ी देर तक गहरे सकते में रहा। फिर उसने हैरत और तासुब से नफ़ी में सर हिलाया। उसकी अकल ये मानने से कासिर थी कि कोई औरत इतनी सफाक कैसे हो सकती है। अगर इंसान किसी जानवर को भी पाले ना बाबा, तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है। मेहरान ने दुख से तड़प कर कहा। उसकी आंखें नम हो गईं। वो तो फिर भी एक मासूम बच्चा था। चलो उसका अपना सगा नहीं था, पर 20 साल उसने आबिद को अपने पास रखा, उसे जवान किया। फिर उसके दिल में आबिद के लिए ममता का एक कतरा तक क्यों नहीं उभरा? वो इतनी अंधी कैसे हो गई कि उसने अपने पाले हुए बच्चे को ही 2-2 गोलियां मार दी? जाहिद आफरीदी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ खामोशी से आंसू बहाते रहे। मेहरान ने अपने बूढ़े बाप के लरसते हाथों को थामा और उन्हें हौसला देते हुए बोला, बाबा, आप खुद को संभालें। अल्लाह का शुक्र है कि वो गुनहगार औरत अब कानून की गिरफ्त में आ चुकी है। पुलिस उसे अस्पताल से सीधा जेल ले गई है। अब वो कभी बाहर नहीं आ पाएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा आबिद भी बहुत जल्द कोमा से बाहर आ जाएगा और बिल्कुल सही सलामत हमारे पास वापस लौटेगा। कुछ सोचते मेहरान के जहन में एक और सवाल उभरा। उसने जाहिद आफरीदी की तरफ देखा। लेकिन बाबा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आबिद जब अगवा हुआ तो वो 8 साल का था, इतना छोटा भी नहीं था। क्या आबिद को अपने बचपन का, आपका या अपने असल ख़ानदान का कुछ भी याद नहीं था? उसने कभी आपको ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? जाहिद आफरीदी ने बेबसी से नफ़ी में सर हिलाया और अपनी लाइल्मी का इजहार करते हुए बोले, मैं कुछ नहीं जानता मेहरान। उस हादसे के बाद उस औरत ने आबिद के साथ क्या किया, उसका जहन कैसे बदला, या उसे माजी का कुछ याद रहा भी या नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल लाइल्म हूँ। ये सब तो अब आबिद के होश में आने के बाद ही मालूम हो सकेगा। कबीर खान आफरीदी ने धीमे कदमों से आयशा के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। आयशा उस वक्त खिड़की के पास साकित खड़ी बाहर घूर रही थी। जैसे ही कबीर के बूटों की आहट उसके कानों में पड़ी, वो खौफ के मारे एकदम झटके से पलटी और दीवार से लग गई। उसका पूरा वजूद सदमे की जद में था और सूजी हुई आंखें नम थीं। आयशा, कबीर ने तड़प कर आगे बढ़ते हुए अपनी बहन को देखा। भाई की आवाज़ सुनकर आयशा के चेहरे का खौफ थोड़ा कम हुआ। कबीर ने उसे नरमी से अपने सीने से लगा लिया और उसके सर पर प्यार देते हुए भराई हुई आवाज़ में पूछा, अब कैसी तबीयत है मेरी गुड़िया की? दर्द ज़्यादा तो नहीं हो रहा? आयशा ने अपने बाप के सीने से सर हटाया। उसने अपने ज़ख्मों और अपनी तबीयत की कोई परवाह नहीं की, बल्कि उसकी आंखों में एक तड़प उभरी। उसने कबीर की आंखों में देखते हुए कांपते लबों से पूछा, प्रोफेसर इब्तिसाम, वो जिंदा है? कबीर ने गहरा और भारी सांस लिया। उसके चेहरे पर संजीदगी छा गई। उसने आयशा को देखा। आयशा, तुम ये क्यों पूछ रही हो? जिस शख्स ने तुम्हें अगवा किया, जिसकी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ, तुम उसकी इतनी फ़िक्र क्यों कर रही हो? नहीं, आयशा ने नफ़ी में तेज़ी से सर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरे। उन्होंने मुझे अगवा ज़रूर किया था, पर उन्होंने मुझ पर कभी कोई जुल्म नहीं किया। उन्होंने मुझ पर एक बार भी हाथ नहीं उठाया। वो औरत, उनके साथ जो वो खौफनाक औरत थी, वो मुझे इसी वक्त मार देती अगर प्रोफेसर इब्तिसाम वक्त पर वहाँ ना पहुँचते। उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपनी माँ पर बंदूक तान ली थी। कबीर ने गहरी नज़रों से अपनी बहन के चेहरे को देखा। तो इब्तिसाम ने तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दी? आयशा ने नफ़ी में सर हिलाया। ये सुनकर कबीर के तनतने हुए चेहरे पर धीमी फ़खरिया मुस्कुराहट उभरी। उसने सर हिलाकर दबी आवाज़ में कहा, साबित कर दिया उसने। आखिरकार साबित कर दिया कि उसकी रगों में आफरीदी ख़ानदान का ही खून दौड़ रहा है। सच्चा आफरीदी कभी किसी औरत पर अपनी मर्दानगी नहीं दिखाता। आयशा ये सुनकर बुरी तरह चौंकी। क्या मतलब, आफरीदी ख़ानदान का खून? आप ये क्या कह रहे हैं? कबीर ने एक बार फिर गहरा सांस लिया और आयशा के कंधों पर हाथ रखकर नहायत संजीदगी से सच्चाई उसके सामने रखी। आयशा, प्रोफेसर इब्तिसाम हकीकत में आबिक है, हमारा बड़ा भाई, आबिक खान आफरीदी। ये सुनते ही आयशा जैसे गहरे सकते में चली गई। उसने शदीद बेयकीनी से अपने भाई को देखा, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ना रहा हो। ये कैसे मुमकिन है? वो तो बचपन में एक हादसे में मर गए थे ना, तो फिर वो प्रोफेसर इब्तिसाम कैसे हो सकते हैं? अभी आयशा इस सदमे से संभल भी नहीं पाई थी कि उसी लम्हे कबीर की जेब में रखा फ़ोन ज़ोर ज़ोर से रिंग करने लगा। कबीर ने फ़ोन निकाला, स्क्रीन पर देखा और फिर आयशा को बेड की तरफ ले जाते हुए बोले, आयशा, तुम अभी अपने जहन पर बिल्कुल ज़ोर मत दो। तुम बहुत कमज़ोर हो, अभी सिर्फ आराम करो। वक्त आने पर सारी बातें तुम्हारे सामने खुल जाएंगी। इस वक्त मैं खुद भी पूरी हकीकत से वाकिफ़ नहीं हूँ, सिवाय इस एक सच के कि वो हमारा आबिक है।
کبیر نے عائشہ کو بیڈ کراؤن کے سہارے بٹھایا، اس پر چادر ڈالی اور پھر فون کان سے لگاتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ عائشہ وہیں لیٹی چھت کو تکتی اس نئی اور سنسنی خیز حقیقت کے حصار میں کھو گئی۔ کبیر خان آفریدی نے کمرے سے باہر نکلتے ہی راہداری میں رک کر اس نمبر پر کال بیک کیا جس کی گھنٹی ابھی بج کر ہٹی تھی۔ فون کے دوسری طرف سے گھر کے ملازم کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری، ہیلو کبیر صاحب، بہت گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ کبیر نے لہجے کو سخت کرتے ہوئے پوچھا۔ صاحب، ملیحہ میڈم آج مومن کو اسکول سے لینے خود گئی تھیں، لیکن اسکول کی چھٹی ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اور ملیحہ میڈم اور مومن اب تک گھر واپس نہیں لوٹے۔ یہ سنتے ہی کبیر کے ماتھے پر گہرے بل پڑے اور آنکھوں میں نیا خوف لہرانے لگا۔ عائشہ کے اغوا کے اس پورے ہولناک ڈرامے کے بعد ملیحہ اور مومن کا اس طرح اچانک غائب ہونا کسی نئی اور بڑی مصیبت کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ تم اسکول کے راستے پر نظر رکھو، میں ابھی پہنچتا ہوں، کبیر نے دباؤ سے کہا اور فون کاٹ دیا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، وہ اپنے موبائل کو جیب میں ٹھوستے ہوئے انتہائی تیزی سے باہر پارکنگ کی طرف بھاگا۔ کبیر خان آفریدی جب اسکول پہنچا تو اس کے چہرے پر غصے اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے فوراً اسکول انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر سیکیورٹی روم کا رخ کیا اور CCTV کیمروں کی فوٹیج چیک کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی اس کی نظریں اسکرین پر پڑیں، اس کے ماتھے کے بل مزید گہرے ہو گئے۔ اسکرین پر صاف نظر آ رہا تھا کہ ملیحہ جب اسکول کے اندر داخل ہوئی تو اس کا حلیہ بالکل الگ تھا، لیکن مومن کو کلاس روم سے لے کر باہر نکلتے وقت اس نے ایک بڑی سی چادر اوڑھ لی تھی۔ یہی نہیں، اس نے مومن کو بھی ایک کیپ پہنا دی تھی اور اس کا اسکول بیگ چالاکی سے اپنی اسی بڑی چادر کے اندر چھپا لیا تھا تاکہ کوئی دور سے بیگ دیکھ کر پہچان نہ سکے۔ اسکول کے گیٹ پر موجود بچوں اور والدین کے رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ باہر کھڑی اپنی مخصوص گاڑی اور ڈرائیور کو نظر انداز کرتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھی اور ایک رکشے میں جا بیٹھی۔ رکشہ سیکنڈوں میں اسکول کی گلی سے نکل کر سڑک پر غائب ہو گیا۔ یہ کوئی اغوا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے سب کی نظروں سے بچ کر مومن کو لے کر بھاگی تھی۔ یہ دیکھ کر کبیر کا غصے سے برا حال ہو گیا، اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں اور دل ہی دل میں ملیحہ سے مخاطب ہوا، تمہاری عدت کا خیال کرتے ہوئے میں نے بہت نرمی کر لی ملیحہ۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم پر کوئی سختی کروں یا بندشیں لگاؤں، پر تم نے میری شرافت اور صبر کا بہت غلط فائدہ اٹھایا ہے، اب بہت ہو گیا۔ وہ غصے سے دندناتا ہوا سیکیورٹی روم سے باہر نکلا۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور اپنے مینیجر کو کال ملا کر گرجدار آواز میں حکم دیا، رانا، اسکول کے باہر والے مین روڈ اور اس کے آس پاس کے تمام راستوں کی CCTV فوٹیج فوراً نکلوا۔ مجھے اس رکشے کا نمبر اور ملیحہ کی لوکیشن ہر قیمت پر ابھی کے ابھی پتہ چاہیے۔ وہ جہاں بھی چھپی ہے مجھے اس کا سراغ چند گھنٹوں کے اندر ملنا چاہیے۔ کال کاٹ کر کبیر نے فون جیب میں ڈالا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کا دھیان اب ملیحہ کو ڈھونڈ نکالنے پر لگ چکا تھا۔ ہسپتال میں رات گزارنے کے بعد زاہد آفریدی تھکے ہارے قدموں سے اپنے عالی شان گھر کے اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں ان کی دنیا پچھلے 20 سال سے ٹھہری ہوئی تھی، تو فضا کا حبس ان کے دل کو اور بھینچنے لگا۔ کمرے کے وسط میں بچھے میڈیکل بیڈ پر ان کی بیوی عمارہ اسی طرح بے جان وجود سے پڑی ہوئی تھی جن کی زندگی صرف مانیٹر پر چلنے والی لکیروں کی محتاج تھی۔ زاہد آفریدی نے اندر آ کر بیڈ کے پاس کھڑی نرس کو دیکھا اور دھیمی نڈھال آواز میں کہا، تم تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی جاؤ۔ نرس خاموشی سے سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، زاہد آفریدی کے ضبط کا بندھن تاش کے پتے کی طرح بکھر گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیڈ کے پاس فرش پر بیٹھ گئے اور عمارہ کا نحیف ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر اپنے ماتھے سے ٹکا لیا۔ ان کے آنسو عمارہ کی ہتھیلی پر گرنے لگے۔ عمارہ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ بچوں کی طرح بری طرح رو پڑے۔ میں گنہگار ہوں عمارہ، میں نے تم پر اعتبار نہیں کیا، تم سچی تھیں، تمہاری ممتا سچی تھی عمارہ، ہمارا عابق نہیں مرا تھا، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے عمارہ۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی بیوی کی بے حس و حرکت چہرے کو دیکھنے لگے۔ پچھتاوا ان کی رگ رگ سے جھلک رہا تھا۔ میں نے جس عابق کو کھویا تھا وہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا عمارہ، اور آج 22 سال بعد مجھے جو عابق ملا ہے وہ جوان ہے، اس کا قد میرے قد سے بھی اوپر نکل چکا ہے، لیکن وہ اجنبی بن کر ملا، ہم سے نفرت کرتے ہوئے ملا۔ میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا ہوں عمارہ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنے بڑے بیٹے کو کیسے سنبھالوں جو زندگی اور موت کی سرحد پر کوما میں لیٹا ہوا ہے۔ میں کیا کروں عمارہ؟ تم اٹھو اور مجھے بتاؤ میں اپنے بچے کو کیسے واپس لاؤں۔
وہ اسی طرح اپنے دل کا سارا غبار، ساری باتیں اپنی اس شریک حیات کے سامنے اگل رہے تھے جو 20 سال سے کوما میں تھی۔ وہ روتے روتے امارہ کے ہاتھ پر اپنا سر ٹکانے ہی والے تھے کہ یکدم ان کے ہاتھوں میں جکڑے ہوئے امارہ کے ہاتھ میں ہلکی سی حرکت، ہلچل محسوس ہوئی۔ امارہ کی انگلیاں بہت